ایگزسٹنشلزم، جس کو اردو میں وجودیت کہتے ہیں، ایک جدید فلسفیانہ تحریک ہے جو 19 سینچری اور 20 سینچری کے دوران پیدا ہوئی اور خاص طور پر 20ویں صدی کے وسط میں مشہور ہوئی۔ یہ فلسفہ انسان کے وجود، اس کی آزادی اور زندگی کی معنی پر غور و فکر کرتا ہے۔ وجودیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وجود جوہر پر مقدم ہے، یعنی انسان پہلے وجود میں آتا ہے اور بعد میں اپنے اعمال اور انتخابات کے ذریعے اپنی زندگی کی معنی اور مقصد خود تخلیق کرتا ہے۔ وجود کو جوہر پر فوقیت ہے۔ وجود کا سب سے اہم نظریہ یہ ہے کہ وجود جوہر پر فوقیت رکھتا ہے۔ روایتی فلسفے کے برعکس، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایک پیشگی فطرت یا جوہر ہوتا ہے، وجودیت کہتی ہے کہ انسان کے لیے کوئی پیشگی فطرت یا مقصد نہیں ہوتا۔ انسان پہلے وجود میں آتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کے تجربات، اعمال اور انتخابات کے ذریعے اپنے جوہر کو تشکیل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک کرسی بنانے والے کے ذہن میں پہلے سے ہی ایک تصور ہوتا ہے کہ کرسی کیسی ہونی چاہیے، وہ اس کے مطابق کرسی بناتا ہے، لیکن وجودیت کے مطابق انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان پہلے دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی ذات کی تعمیر کرتا ہے۔ آزادی اور ذمہ داری۔ وجودیت کے فلسفے میں آزادی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انتخابات کی آزادی ہوتی ہے، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک بھاری ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جب ایک انسان کوئی انتخابات کرتا ہے تو وہ اپنے انتخابات کے نتائج کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ژان سارتر، جو وجودیت کے نمایاں فلسفیوں میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں کہ انسان آزادی کے لیے مجبوری میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اسے اپنی زندگی کے انتخابات کرنے پڑتے ہیں اور وہ اپنے انتخابات کے نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں انسان اپنے وجود کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اعمال اور فیصلے اس کی زندگی کے معنی اور مقصد کو تشکیل دیتے ہیں۔ زندگی کی بے معنویت۔ وجودیت کے مطابق کائنات یا زندگی کی کوئی فطری یا موروثی معنویت نہیں ہے۔ زندگی میں کسی بھی قسم کا مقصد یا معنی انسان خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ نظریہ انسان کو زندگی کی بے معنویت اور مقصودیت کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وجودیت کے فلسفیوں کا ماننا ہے کہ زندگی بے معنی ہے اور یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معنی اور مقصد کو تخلیق کرے۔ اس نظریے کے مطابق دنیا میں کوئی حتمی حقیقت یا مطلق سچائی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنے تجربات اور شعور کے ذریعے اپنی حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وجودی بحران اور بے یقینی۔ جب انسان اپنی زندگی کے مقصد اور معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اکثر وجودی بحران کا سامنا کرتا ہے۔ وجودی بحران ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان اپنی زندگی کی بے معنویت، تنہائی اور بے یقینی کا سامنا کرتا ہے۔ اس بحران میں مبتلا انسان اپنی ذات کے بے وقتی اور دنیا کی بے معنویت کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے۔ کئی وجودیت پسند فلسفیوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس بے یقینی اور بحران کو تسلیم کرتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی کے معنی خود تخلیق کرنے چاہیے۔ یہ ایک مشکل اور چیلنجنگ عمل ہوتا ہے، لیکن یہ وجودیت کا مرکزی اصول ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد خود بنانا ہوتا ہے۔ اہم وجودیت پسند فلسفی۔ وجودیت کی تحریک میں کئی مشہور فلسفی شامل ہیں جنہوں نے اس نظریے کو مزید وضاحت بخشی۔ نمبر پہلا، سورن کیرکیگارڈ۔ وہ اکثر وجودیت کا باپ کہلایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایمان،
وجود اور ذاتی انتخابات کے موضوعات پر زور دیا اور کہا کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد خود تلاش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، فریڈرک نیشے، جس کو اردو والے نچے کہتے ہیں۔ نچے کا فلسفہ انسان کی خود تخلیقی طاقت اور روایتی اختلافات کی مخالفت پر مبنی تھا۔ انہوں نے خدا کے مر جانے کا اعلان کیا اور کہا کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد خود بنانا چاہیے۔ نمبر 3، ژان پال سارتر۔ سارتر نے وجودیت کو ایک مکمل فلسفیانہ نظام کی شکل دی اور کہا انسان اپنی آزادی کے لیے مجبوری میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کی معنی اور مقصد کو تخلیق کرتا ہے۔ جو آخری فلسفہ ہے ایگزسٹنشلزم کا وہ ہے آلبریخت کامو۔ انہوں نے زندگی کی بے معنیت پر غور کیا اور کہا کہ انسان کو اس بے معنیت کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جینا چاہیے۔ اگر ہم ابھی بات کریں کنکلوژن کی تو کنکلوژن میں یہ نکلتا ہے کہ وجودیت ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسان کی آزادی، انتخابات اور زندگی کے مقصد پر زور دیتا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق زندگی کی کوئی پیشگی معنویت یا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود اپنی زندگی کے معنی اور مقصد کو تخلیق کرتا ہے۔ وجودیت انسان کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے کرے، لیکن ان فیصلوں کے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرے۔